اگلا سوال، جیسے کہ وقت کا تقاضا، شعبان کے مہینے میں ہم گزر رہے ہیں، ساتھی نے ایک سوال کیا آپ کے خطاب کو لے کر. آپ ایک حدیث جو پیش کرتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات کو جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں اور 2 قسم کے لوگ اس مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں. مشرک اور مشاہین کا لفظ استعمال کیا گیا حدیث میں. یہ حدیث کہاں تک صحت کو پہنچتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ بعض علماء کرام اس کو ضعیف بھی کہتے ہیں. کیا کوئی دلیل ان کے پاس ہے؟ آپ اس حدیث کو دلیل مانتے ہیں تو کیا اس کے اندر دلائل موجود ہیں کہ یہ حدیث صحت کے درجے کو پہنچتی ہے؟ بھائی دیکھیے، ظاہر بات ہم ایک طالب علم ہیں. علماء کی صحت، علماء کے نزدیک اس حدیث کی صحت مختلف ہی ہے. عموماً ہمارے علماء اہل حدیث متأخرین میں علامہ البانی رحمہ اللہ بھی اور شیخ عبید اللہ رحمانی، یہ سارے کے سارے لوگ اس حدیث کو قابل عمل اور ثابت مانتے ہیں. صاحب تحفہ نے بھی اس حدیث کو قبول کیا ہے نا. تو علامہ البانی رحمہ اللہ اس کے اوپر ایک لمبی بحث کرتے ہیں صحیحہ کے اندر، 2 جگہ، جلد 3 کے اندر بھی اور جلد 4 دونوں جگہ اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس کی صحت کو تعدد طرق کی وجہ سے ثابت مانا ہے. اس لیے کہ اگرچہ اس کے چاہے معاذ ابن جبل کی ہو، عبداللہ ابن عمر کی ہو، یہ حدیثیں جو وارد ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی ہو، جیسے سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہیں عبداللہ ابن عمر وغیرہ کی، یہ انفرادی طور پر اگرچہ ضعیف ہیں لیکن مجموعی طرق کے لحاظ سے اس کو قوت حاصل ہوتی ہے. حتیٰ کہ متأخرین میں مسند احمد کے جو محققین ہیں انہوں بھی اس حدیث کو کیا مانا ہے؟ قابل عمل مانا ہے. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس حدیث کو ہم صحیح مانتے ہیں، ظاہر بات ہم ایک طالب علم ہے اس سلسلے میں، ہم جو متخصصین علماء ہیں اس سلسلے میں ان کی باتوں کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی کن کے دلائل زیادہ قوی ہیں اور کون زیادہ قابل حجت ہے، ہم اسی کو قبول کر لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ذرا سا لوگوں کو شبہ یہ ہوتا ہے کہ آخر اگر یہ چیز اتنی مبارک رات تھی تو اس کے جاگنے یا اس میں کسی عبادت کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث یا صحابی سے کیوں نہیں وارد ہے نا. یہ سوال بھی اپنی جگہ پر برمحل سوال ہے، لیکن اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شرعی طور پر کسی دن کا اور کسی رات کا افضل ہونا، مبارک ہونا، اس بات کے لیے حجت نہیں ہے کہ اس دن کچھ خاص عمل کیا بھی جائے. اب مثال کے طور پر جمعہ کے دن کی فضیلت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، جمعہ کی رات کی فضیلت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا، اس دن کچھ خاص عبادت کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرما دیا ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا افضل ہونا اور ہے اور اس میں کچھ خاص عمل کیے جائیں وہ اور چیز ہے نا. تو اس رات کی فضیلت اس طریقے سے ہے. اب ظاہر بات وہ فضیلت انسان کو کب حاصل ہوگی؟ جب اس رات کی آمد سے پہلے اپنے عمل اور اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق وہ انسان ٹھہرائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روزہ رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے نہ اللہ کی طرف حضور پیش کیے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو گویا بکثرت روزہ رکھ کر کے انسان اپنے آپ کو ان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حقدار قرار دے سکتا ہے. اور یہ بھی چیز اپنی جگہ جانتے ہیں، مسلم ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایسی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا خصوصی سبب ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ شرک اور باہمی اختلاف بلکہ باہمی لڑائی، ایک دوسرے کا کینہ رکھنا، یہ 2 ایسے گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے درمیان میں رکاوٹ بننے والے ہیں. جیسے صحیح مسلم وغیرہ کی وہ حدیث ہے جمعرات کے روزے سے متعلق کہ بندوں کے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کو حضور پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مشرک کو اور جو اپنے بھائی سے اختلاف کیا اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا فرماتا ہے نا. تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو صرف ہم اکیلے نہیں جو قبول کر رہے ہیں نا، علماء اس کو پہلے ہی سے
صحیح مانتے چلے آ رہے ہیں بہت سے علماء. اب اس میں سے اختلاف ہے. ایک بات، پہلی بات تو یہ ہے، ہم نے اس لیے جب ہم نے پڑھا اس حدیث کے اوپر اہل علم کے کلام کو دیکھا تو فعلاً ایسی باتیں نہیں ہیں اس سے ضعیف کم درجے کی، یعنی جس کے طرق کم ہوں، اس کو بہت سے جو لوگ اس کو ضعیف کرا اس کو قبول کیا ہے ان لوگوں نے. اب یہ مثال یا اس کا جو ہے موقع نہیں ہے، تفصیل علمی چیز ہے. لیکن یہ حدیث کا معاملہ آتا ہے تو بسا اوقات ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں بعض چیزوں کا قبول کرنا یا صحیح ماننا ایک وجہ سے اور رکاوٹ بن جاتا ہے کہ کچھ مخالف لوگ اس کا اہتمام کر رہے ہیں، ہے نا. لیکن یہ چیز بطور حجت کے کافی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس چیز کا ثبوت ہے اور ہم اسی کے پابند ہیں جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے. تو ہم شعبان کے مہینے میں اسی عمل کے پابند رہیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وارد ہے، اور جو وارد نہیں ہم اس کے پابند نہیں رہیں گے. جی شیخ صاحب، یہاں پر ایک بڑا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ کہا کرتے ہیں کہ متعدد روایات یا متعدد طرق کی وجہ سے یہ چیز یعنی صحیح کے درجے کو پہنچ جاتی ہے. تو لوگ سوال کرنے والے کرتے ہیں کہ کیا بہت سارے لوگ اگر 10-12 آدمی کسی جھوٹ کو جھوٹے آدمی اگر کہہ دیں تو کیا وہ چیز صحیح ہو جائے گی؟ یہ دیکھیے، یہ سوال جو ہے لا علمی کا ہے. لوگوں کا یہ سوال لا علمی کا ہے. علماء نے جو ضعیف، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جی علماء جب کسی حدیث کو تعدد طرق کی وجہ سے ضعیف حدیث کو حسن یا صحیح قرار دیتے ہیں تو اس کے لیے علماء نے کچھ شرائط لکھی ہے. علماء نے کچھ شرائط رکھی ہے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ حدیثیں زیادہ ضعف اس کے اندر نہ پایا جائے، کہ ہر آدمی راوی کیا ہے، جھوٹا ہے یا سیء الحفظ جداً ہے یا حدیثیں گڑھا کرتا تھا. ایسی جو روایتیں ہوں گی وہ چاہے 1000 آ جائیں لیکن کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک چیز ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہونی چاہیے کہ کوئی فنی طور پر اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. جیسے علت حدیث ہے نا، اس کے اندر وہ خرابی نہیں ہونی چاہیے، یا یہ کسی اپنے سے زیادہ صحیح اور واضح جو حدیثیں ہوں ان کی مخالفت نہ کر رہی ہو. ایسے مجرد تعدد طرق ویسے ہر حدیث کو مان نہیں لیا جاتا ہے. جی اس میں ایک اور بات سمجھنے کی ہوتی ہے کہ جو لفظ مشاہن استعمال کیا گیا حدیث کے اندر، کیا اس سے رشتہ داری توڑنا بھی اس میں شامل ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے، مشاہن کی بعض تفسیر بعض تابعین سے جو مروی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دل میں کینہ، یعنی صحابہ کرام اور اہل علم وغیرہ کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھنے والا. لیکن حدیث کے الفاظ عام ہیں. شہن کیا ہے؟ یعنی کسی بھائی سے کسی بات پر آپ کا اختلاف ہو گیا، آپ کے ساتھ مان لیا اس نے کوئی زیادتی کر دی، اب آپ دل میں بات لیے ہوئے ہیں کہ موقع ملے تو میں اس کا بدلہ لے لوں گا، ہے کہ نہیں ہے؟ یا آپ کڑ رہے ہیں، اس سے ملنا نہیں چاہتے، حالانکہ وہ معذرت بھی کرنا چاہتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ اس سے معاف نہیں کرنا چاہتے. یہ چیز اصل میں ہمارے ہاں ایک مشہور ہے، کینہ اور کپٹ اپنے دلوں کے اندر رکھنا. وہی چیز ہے. اگر دوستی ہو پھر بھی کینہ کپٹ ہو تب بھی یہ چیز آ جاتی ہے. بالکل، کوئی ضروری نہیں ہے قطع تعلق اس میں. کوئی ضروری نہیں قطع تعلق. اگر جو ساتھ بیٹھتے ہیں ساتھ کام کرتے ہیں لیکن دل میں کینہ رکھے ہوئے ہیں کہ ہے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ موقع ملے تو ہم اپنا بدلہ نکال لیں گے. یا کوئی بھی موقع مل جائے، 4 آدمی ایک جگہ کام کرتے ہیں، کسی رئیس ہے نا، اس کا لیے ہوئے ہیں، کوئی موقع مل گیا کہ اس کے خلاف کوئی بات جا کر کے آپ نے کہہ دیا. مقصد کیا ہے؟ اسے ضرر پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا ہے، صرف پہلے ہی سے کسی ایک عداوت کی بنیاد پر. یہاں پر ایک آخری بات یہ ہو سکتی ہے اشکال بڑا کہ جب اتنی فضیلت والی رات ہے تو اس میں اگر کوئی جاگنے کا اہتمام کر لے یا ثواب کا اہتمام کر لے تو کیا ہے اس میں؟ بھائی دیکھیے، ہم اسی بات پر متنبہ کیے ہیں کہ چونکہ انسان اگر اپنے طور پر کوئی یہ کام کرتا ہے اور اسے ایک رسم، مثال تو ایک آدمی تہجد پڑھنے کا عادی ہے، چلو اس رات ہے تھوڑا سا کچھ اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر لیا تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ سال بھر کبھی تہجد کے قریب آتا ہی نہیں ہے، سال بھر کبھی روزے کے قریب جب 15ویں شب میں روزہ رکھ لیا اس نے، ہے نا، سال بھر کبھی قبر کی زیارت کو نہیں جاتا ہے. سال میں کب جاتا ہے قبر کی زیارت کو؟ 15ویں شب. ظاہر بات یہ چیز بدعت ہو جائے گی.
آج کل یہ بھی ایک چیز چلی ہے کہ اس کے اندر دیکھنے میں آ رہا ہے بعض پوسٹیں ایسی لوگ لکھ رہے ہیں کہ 15ویں شعبان آنے والی ہے، ایک میسج انہوں نے بنا دیا واٹس ایپ اور فیس بک پہ ڈال دیا کہ میرے جتنے رشتہ دار ہیں میں سب سے معافی چاہتا ہوں اور میں اپنے دل کو صاف کرتا ہوں. ایسا بھیجا جا سکتا ہے شیخ میسج؟ یہ ساری شیخ انسان اصل چیز ہے کہ جب انسان کی زندگی سے عمل ختم ہوتا ہے اور نیک نیتی ختم، مظہریت کے اوپر انسان آ جایا کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ کافی نہیں ہے. جس سے ہے آپ اس سے جا کر کے ٹیلی فون کر کے کہیے. بعض وقت معلوم بھی نہیں ہوتا ہے تو آپ پتہ نہیں کون ہے ہم سے نہیں تو ٹھیک ہے کہیے کہ ہمارے کچھ نہیں ہے. یہ آپ کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، لوگوں کے سامنے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی یعنی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں، بلکہ یہ بدعات کا کام شروع لوگ کر دے رہے ہیں. جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.